یا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے کسی پریشانی پر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بہن بھائی عزیز وغیرہ قرآن پاک کی کسی خاص آیت کا وظیفہ نہیں، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیوی میاں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، قرآنی دعائیں مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں مانگیں۔ لیکن یہ ہمارے یہاں جو کسی آیت کا وظیفہ بنا دیا جاتا ہے، آیتیں وظیفہ نہیں، آیتیں دعائیں ہیں، آیتیں دم ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، کسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں ایک وظیفہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کے لیے، کسی حدیث میں آپ کو 1.25 لاکھ مرتبہ کا لفظ نہیں ملے گا، انہوں نے 1.25 لاکھ کا بنا دیا، کھجوروں کی ایک بوری بھی گھر میں رکھوا دی، اور موقع بموقع خواتین کو جمع کر لیتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں آیت کریمہ ہونے والی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس آیت ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سب کو یہ آتی ہوگی۔ اس کو مانگنے کا طریقہ یہ گٹھلیاں اکٹھی کر کے یا لاکھوں کے حساب سے پڑھ کے اور بانٹ کے اور لوگوں سے پڑھوا کے نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 1.25 لاکھ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا وہ پابندی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔